السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 78 تک ہم نے پڑھا تھا۔ سورۃ التوبہ ہے، 10واں پارہ ہے، اور 2 اسباق باقی رہ گئے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہمارا یہ پارہ جو ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 81 تا 82 تک جو ہے وہ قواعد انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو جیسا کہ ہمارا پچھلی تمام ویڈیوز کے اندر معمول رہا ہے، گزشتہ میرے خیال سے 4-5 ویڈیوز سے پہلے کی ویڈیوز میں کہ ہم مکمل قواعد بیان کرتے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ کافی احباب کو اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوا ہے۔ اب ہمارا طریقہ کار وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسباق کے اندر چند آیات کو منتخب کرتے ہیں اور اس میں سے پھر ہم یعنی کہ ان کے قواعد بیان کرتے ہیں۔ پہلے قواعد سماعت فرما لیجئے، پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں آگے سے۔ را کو باریک پڑھیں گے یہاں۔ اب را کیوں باریک ہو رہی ہے؟ سلسلہ تفخیم و ترقیق ہماری ویڈیوز 4 ویڈیوز ہیں، وہ آپ لازماً دیکھیے گا، بہت زیادہ آپ کے لیے انشاءاللہ وہ مفید رہیں گی۔ اب خواہ موٹا ہے، یہ بھی اسی میں کون سے موٹے حروف ہیں، کون سے باریک ہیں، کون سے ایسے حروف ہیں جو موٹے بھی ہوتے ہیں اور باریک بھی ہوتے ہیں، اور باریک کب ہوتے ہیں، موٹے کب ہوتے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے وہاں سمجھایا ہوا ہے۔ فو و مدہ، حروف مدہ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ جائیے گا سلسلہ قواعد التجوید، وہ اس کے اندر پلے لسٹ میں، ٹھیک ہے جی، اس میں انشاءاللہ حروف مدہ کی آپ کو ویڈیو ہماری بنائی ہوئی نظر آ جائے گی۔ قاف پہ قلقلہ کریں گے، قلقلہ کے حوالے سے 3 ویڈیوز وہ بھی اسی میں ہی ہیں سلسلہ قواعد التجوید میں، ٹھیک ہے۔ ہم میم ساکن کا اظہار ہے، انشاءاللہ ہمارے آگے آنے والے جو قواعد کے اسباق ہیں ان میں سے یہ چیزیں بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ غنہ کہاں کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ۔ خلاف، خا کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، سو و مدہ للہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، را کو باریک، ہو مد جائز ہے، مد جائز کی بھی ویڈیوز موجود ہے۔ این نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، جا مد اصلی ہے، دو و مدہ ہے، ام میم ساکن کا اظہار ہے، مد اصلی ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، جہاں اظہار کا لفظ بولوں گا وہاں غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ نون ساکن کا اخفا ہے، ہم میم ساکن کا اظہار، یا مدہ، بی یا مدہ، لفظ اللہ کے لام کو باریک، قاف کو موٹا، الف مدہ، لو و مدہ، لا الف مدہ، نون ساکن کا اخفا، غو، را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، فی الحر، را کو باریک پڑھیں گے ملانے کی صورت میں۔ اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں تو پھر را موٹی ہوگی، فی الحاؤ، ٹھیک ہے جی۔ قاف کو موٹا ادا کریں گے، نا الف مدہ، را کو موٹا، میم نون مشدد پہ غنہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، اور جب وقف کریں گے 2 زبر کو الف مدہ میں چینج کر دیں گے۔
मिलाने की सूरत में यहाँ इदगाम होगा बिला गुन्ना, गुन्ना नहीं करेंगे। हर्रल्लऊ, ठीक है। ववलीन है, अलिफ मद्दा नुवा मद्दा, कहूँ क़ाफ को मोटा हुआ मद्दा है। फलयऊ वाद को मोटा कुआ मद्दा, क़ाफ को मोटा लिया मद्दा, लऊ नून तनवीन का इदगाम, वलियब बा पे कलकला कुआ मद्दा, कैसिया मद्दा, नून तनवीन का इख्फा, जज़ाअम ज़ा पे मद्दे वाजिब है, नून तनवीन का यहाँ इक़लाब है, मा अलिफ मद्दा का अलिफ मद्दा नुवा मद्दा बुआ मद्दा है। जी, यहाँ तक हमने आज क़वाइद बयान किए हैं। अब मुकम्मल पढ़ते हैं इंशाअल्लाह, आपने मुकम्मल एंड तक। फ़रिहल मुख़ल्लफ़ून बिमक़अदिहिम ख़िलाफ़ रसूलिल्लाहि व करिहू अन युजाहिदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाहि वक़ालू ला तन्फ़िरू फ़िल हर्र क़ुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा लौ कानू यफ़क़हून फलयضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم काफिरून। यहाँ तक आज हमने पढ़ा है अल्लाह के फजल करम से। तो इंशाअल्लाह ताला एक सबक रह गया है, उसको हम पढ़ेंगे बाद में। फिर हमारा ये पारा जो है मुकम्मल हो जाएगा और उसी के साथ हमारे 16 पारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल पे मुकम्मल हो जाएंगे अल्लाह की तौफीक के साथ। तो मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।